القرآن 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 المجيد القرآن 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 المجيد. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زمین پر ایک ایسے مشن کو پورا کرنے کے لیے آئے تھے جو لگتا تو ایسا ہے مشن امپاسبل ہے، لیکن جس مشن کے لیے رب العزت نے بھیجا تھا اس کو اسی نے پاسبل کروایا. آپ نے جو مخالفتیں برداشت کی امن کے لیے، ایمان کے لیے، انسانیت کے خیر کے لیے، بھلائی کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کوششیں کی انسانوں کی تبدیلی کے لیے، میں اس تبدیلی کے لیے جب قرآن حکیم کا مطالعہ کرتی ہوں تو جا بجا رب العزت کی جانب سے دی گئی تعلیم اور ٹریننگ نظر آتی ہے. کتنی عجیب بات ہے کہ اس روشنی کو جو ہیرا سے پھوٹی تھی، ارد گرد کے ماحول میں اس روشنی کی کرن کو اندھیرے میں گم کرنے کے لیے کوششیں ہو رہی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مخالفت برداشت کی، حتیٰ کہ اپنا وطن بھی چھوڑ دیا. لیکن عجیب بات ہے، شدت پسندی، مخالفت، دشمنی کہیں رکی نہیں. حق کی آواز دبانے کے لیے مکہ والے مدینہ پہنچے، بدر کا معرکہ ہوا. پھر اگلا برس آیا جب غزوہ احد ہوا، اور میں جب غزوہ احد کے واقعات پڑھتی ہوں اور قرآن حکیم سے پڑھتی ہوں تو مجھے وہ عظیم سپہ سالار نظر آتے ہیں جن کے بارے میں رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. إِذْ هَمَّ الطَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، آپ کی کیا مصروفیت ہے. اور جب آپ صبح کے وقت اپنے گھر والوں سے نکل کر مومنوں کو جنگ کے مورچوں پر متعین کر رہے تھے، الفاظ کا چناؤ، واقعات کا بیان ایسا ہے کہ ہم اپنے تصور کی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سب کو اپنی اپنی جگہ پر متعین کر رہے ہیں. اور اللہ تعالی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاحیتیں، آپ اگر لوگوں کو ایمان کی دعوت دینے والے اور آپ ان کی تربیت کرنے والے تھے تو دوسری طرف امن کے لیے آپ کیسے کوششیں کرنے والے تھے. ہاں، وہ تو ایسے لوگ تھے، سچ کو مقید کرنا چاہتے تھے. وہ کسی نے کہا امن کے نام پہ ہر سچ کو مقید کر دے، فکر کی تاریک سبیلوں پہ بٹھاؤ پہرے، روکنے سے بھلا رکتا ہے بہاروں کا سفر، لاکھ خوشبو کے ذخیروں پہ بٹھاؤ پہرے. تو یہ
خوشبوؤں کا سفر ہے، اس سفر میں رب کی خوشبو ملتی ہے، اس سفر میں جنت کی خوشبو ملتی ہے، اس سفر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹرگل کی خوشبو ملتی ہے، جہاں ہم دیکھتے ہیں خوشبو کے لیے، سچ کے لیے آپ کس طرح مورچہ بندی کر رہے تھے، اور پھر آپ کے ہم سفر کیسے تھے جب تم میں سے 2 جماعتیں ارادہ کر چکی تھیں کہ ہمت ہار جائیں۔ تمام لوگوں کی اندرونی کیفیت کا بھی اظہار ہے، ایسا ہوتا ہے انسانوں میں۔ ہمت ہارنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، آسانی سے کوئی بھی ہمت ہار سکتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کا مددگار تھا۔ ہمت ہارنے کے لیے وہ تیار تھے، لیکن اللہ کی مدد آ گئی۔ بس لازم ہے کہ ایمان والے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں۔ ہاں، جب قرآن پڑھتی ہوں سبق ملتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، اسی طرح جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بھروسہ کیا تھا۔ آگ کے الاؤ میں کودتے ہوئے ایک لمحے کے لیے بھی خیال نہیں کیا جل جاؤں گا۔ ایسا یقین، ایسا توکل، رب پر توکل کرنے والا، اعتماد کرنے والا کبھی ضائع نہیں کیا جاتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کافی ہے ہمیں اللہ تعالی، بہت ہی اچھا کام بنانے والا۔ اور اس نے کیسا کام بنایا، آگ کو گلو گلزار کر دیا۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں ٹوٹی ہوئی ہمت کو کیسے عزم میں تبدیل کر دیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ایمان کی رب نے کیسے حفاظت کی، کیسے انہیں حق کے راستے کا مسافر بنایا، تو پھر راستہ کھوٹا نہیں کرنے دیا، اس لیے کہ وہ مخلص تھے، لیکن ہمت ہار رہے تھے۔ ہمت ہارنے والوں کو چاہیے، معاملہ جنگ کا ہو یا امن کا، عام زندگی کا ہو یا خاص معاملات کا، خاندانی معاملات ہوں، معاشرتی معاملات ہوں یا سیاسی معاملات، مومنوں کو اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو اپنا وکیل بنانا چاہیے، اسی پر اعتماد کرنا چاہیے۔ یا اللہ توفیق دے، آمین ثم آمین۔ القرآن